بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں رب دو جہاں آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ اپنے لیے آمین کہہ دیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، صدق الله العظيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أجرنا من النار۔ ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اشاعت دین کا اہم مرکز، صدیقی بیانات۔ اس ویڈیو میں مرنے والے کے تعلق سے خصوصاً عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ میں سنیں، دیگر احباب کو بھی سنوائیں، مرد و عورت سب کو سنوائیں، اور اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہو جائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں عذر و انصاف اس کو لائک کر دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ تمام جانداروں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو پیدا ہوا ہے بہر صورت اس کو ناپید ہونا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب وقت مقرر یعنی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ شداد نے بے پناہ مال و دولت، زر و جواہرات کے گھمنڈ میں آ کر خدا تعالیٰ کے مقابلے اس دنیا میں جنت اور دوزخ بنوائی، اور جیسا اہل علم سے سنا تھا اور اپنے خیال کے مطابق جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اور دوزخ میں قسم قسم کے عذابات دیے جانے کے اسباب تیار کرائے، لیکن ادھر اپنی کم عقلی اور کج فہمی کے دائرے میں موت سے بچنے کی خاطر بارگاہ خداوندی میں تمنا، خواہش اور دعا کی کہ مجھے ایسی حالت میں موت دینا کہ نہ دن ہو نہ رات، نہ میں اندر ہوں نہ باہر، نہ اوپر ہوں نہ نیچے۔ اللہ قادر مطلق نے دعا قبول فرمائی، لیکن شداد موت سے نہ بچ سکا۔ خیر، جب شداد کو جنت اور دوزخ تیار ہو جانے کی اطلاع ملی تو ان کو دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل سے نکلا۔ جب اپنی بنوائی ہوئی جنت اور دوزخ کے صدر دروازے پر پہنچا کہ گھوڑے کے 2 پیر دروازے کے اندر تھے اور 2 پیر باہر تھے کہ فرشتے نے وہیں پر گھوڑے کو روک دیا۔ ہر چند کوشش کے باوجود بھی جب گھوڑا آگے نہ چلا تو شداد نے وہیں پر اترنے کا ارادہ کر کے اپنا ایک پیر گھوڑے سے نیچے اتارا ہی تھا کہ ملک الموت علیہ السلام نے اسی حالت میں اس کو تھام دیا، روک دیا اور سوال کیا کہ بتلا کہ اس وقت تو اوپر ہے یا نیچے؟ شداد نے کہا کہ نہ اوپر ہوں نہ نیچے، اس لیے کہ میرا ایک پیر نیچے ہے اور ایک پیر میرا ابھی رکاب میں ہے۔ سوال کیا کہ اچھا یہ بتلا کہ تو اندر ہے یا باہر؟ شداد نے کہا کہ نہ باہر ہوں نہ اندر، کیونکہ گھوڑے کے 2 پیر دروازے کے اندر ہیں اور 2 پیر باہر ہیں۔ فرشتے نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتلا کہ اس وقت رات ہے یا دن؟ سورج ڈوب رہا تھا اور آدھا غروب ہو چکا تھا۔ شداد نے کہا کہ نہ رات ہے نہ دن، کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہے اور آدھا ابھی تک باہر ہے۔ تب ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری تینوں دعائیں قبول ہیں اور میں ملک الموت ہوں جو تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے حیران اور پریشان ہو کر درخواست کی، گڑ گڑایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اپنی تیار کردہ جنت اور دوزخ کو دیکھ سکوں۔ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اسی حال میں اس کی روح قبض کر لی۔ سامعین، اسی طرح ایک نافرمان بادشاہ وہ جو فرا کی جلوں میں سیر و سیاحت کی غرض سے شاہی محل سے نکلا، جب شہر سے دور چلا گیا تو اچانک سادہ لباس میں ایک شخص نمودار ہوا
اور آ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یہ جرأت دیکھ کر بادشاہ غرایا، کون گستاخ ہے کہ جس نے ہمارے گھوڑے کی لگام تھامی ہے۔ ادھر یہ ماجرا دیکھ کر فوج بادشاہ کے حکم کی منتظر ہے کہ اس شخص کی جرأت پر بادشاہ کیا حکم صادر فرماتا ہے، اور حکم ملنے کے بعد ہم اس شخص کی تکہ بوٹی کر دیں۔ کہ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کان ذرا میرے قریب کر کے میری ایک بات سن لیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے سر جھکا کر سخت لہجے میں کہا، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ تھرا اٹھا اور پسینہ پسینہ ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں اپنے محل جا کر بچوں اور بیوی کو کچھ وصیت کر سکوں۔ لیکن اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اس کی روح قبض کر لی۔ سامعین، یہ واقعات نمونے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ موت میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہاں تک کہ دہریہ جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا بھی منکر ہے، وہ بھی موت کو تسلیم کرتا ہے۔ خیر، اسلام نے مرنے والے کے تعلق سے کچھ اصول بتلائے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل یہ کہ اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو اپنی انگلی کو معمولی حرکت دے کر اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جوڑ جائیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو۔ مسنون یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی موت قریب آ جائے، یعنی جان نکلنے کے آثار نظر آنے لگیں، تو اس کو چت لٹا دو اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو، سر ذرا اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر قدر آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، تاکہ اس کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے گے۔ لیکن تاکیداً اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ اس وقت وہ نہایت مشکل اور سختی میں ہے۔ خدا نخواستہ اگر پڑھنے سے انکار کر دے تو اس کے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ پھر اس کے سرہانے یا پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، کیونکہ اس سے موت کی سختی میں کمی ہوتی ہے۔ جب اس کی روح نکل جائے تو ایک کپڑا اس طرح باندھو کہ ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر دونوں جبڑوں سے لے جا کر سر پر باندھ دو تاکہ منہ پھیلنے نہ پائے، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو اور آنکھیں بند کر دو۔ اس کے بعد اس کو چادر وغیرہ اڑا دو، اس کے پاس کوئی خوشبو سلگا دو اور نہلانے کا انتظام کرو۔ اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ جب نہلانے کا ارادہ کرو تو تختے کو لوبان یا اگربتی کی دھونی 3، 5 یا 7 مرتبہ دو، پھر مردے کو اس پر لٹا دو، اس کے پہنے ہوئے کپڑے الگ کر دو، اس کی ناف سے گھٹنے تک ایک کپڑا سطر چھپانے کے لیے ڈال دو۔ اس کے بعد بیری کے پتے ڈال کر گرم کیا ہوا پانی ہو تو اس سے، نہیں تو سادہ ہلکے گرم پانی سے غسل دینا شروع کرو۔ پہلے اس کو استنجا کراؤ، لیکن اس کی رانوں اور استنجا کی جگہ پر ہاتھ نہ لگاؤ، بلکہ کوئی کپڑا ہاتھ میں لپیٹ یا پہن لو، اور جو کپڑا سطر چھپانے کو ڈالا ہے اس کے اندر ہی اندر دھلاؤ۔ پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن کلے نہ کراؤ، نہ ناک میں پانی ڈالو، بلکہ ناک، منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ پانی اندر نہ جانے پائے۔ البتہ اگر مردے کو نہانے کی حاجت تھی تو ناک اور منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو مل کر دھو، پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر پانی 3 دفعہ سر سے پیروں تک ڈالو، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح 3 دفعہ پانی ڈالو۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن پر ٹیک لگا کر ذرا بٹھلاؤ اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو۔ اگر کچھ نجاست نکلے تو اس کو پونچھ ڈالو، اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹاؤ اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ ڈالو۔ اس طریقے سے غسل مکمل ہو گیا۔ اب کفنانے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔
مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ اول ازار سر سے لے کر پاؤں تک، دوسرے چادر جو ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہو اس کو لفافہ بھی کہتے ہیں، تیسرے کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک جس میں آستین وغیرہ نہ ہوں اس کو کفنی بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں۔ عورت کے کفن میں جو 2 کپڑے زائد ہیں وہ اول سر بند جو 3 ہاتھ لمبا ہو، دوسرے سینہ بند جو چھاتی سے لے کر رانوں تک ہو۔ کفنانے کے لیے چارپائی پر پہلے چادر، اس پر ازار، پھر کفنی کا وہ حصہ جو میت کے نیچے رہے گا بچھا دو، کفنی کا وہ حصہ جو اوپر رہے گا سمیٹ کر سرہانے رکھ دو، پھر مردے کا کسی کپڑے سے بدن اچھی طرح پونچھ کر کفن پر آہستہ سے لٹا دو اور کفنی کا سمٹا ہوا حصہ مردے کے گلے میں ڈال کر پیروں کی طرف کر دو۔ مردے کے اوپر جو کپڑا سطر ڈھانکنے کے لیے ڈالا گیا تھا اس کو نکال دو۔ سر، داڑھی پر اور سجدے کی جگہوں یعنی پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلی اور پیروں کے پنجوں پر کافور مل دو۔ پھر ازار کا بایاں پلہ لوٹ کر اس پر دایاں پلہ لوٹ دو، پھر اسی طرح لفافے کو کرو۔ اگر عورت کا جنازہ ہے تو کرتا پہنا کر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر دونوں طرف سینے پر ڈال دو، اس کے بعد سر اور بالوں پر ڈال دو، اس کے بعد سینہ بند باندھو، اس کے بعد ازار اور چادر لپیٹو، اس کے بعد سر اور پیروں کی طرف کفن میں گرہ لگا دو۔ اگر ضرورت سمجھیں تو درمیان میں بھی ایک گرہ یا بند لگایا جا سکتا ہے۔ عورت کے جنازے کے اوپر پردے کی نیت سے کوئی کپڑا چارپائی وغیرہ پر ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جائے نماز، پٹکا، بچھونا، دامنی وغیرہ سب من گھڑت اور ناجائز ہیں، ان کا کفن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو دستور ہے کہ مردے کے استعمال کے کپڑے، برتن وغیرہ خیرات کر دیے جاتے ہیں، یہ بغیر ورثاء کی اجازت کے جائز نہیں، اور دھیان رہے کہ نابالغ کی اجازت قبول نہیں، لہٰذا اس کے ایصال ثواب کے لیے اگر خیرات کرنا ہے تو وراثت تقسیم کرنے کے بعد وارثین اپنے اپنے حصے میں سے خیرات کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے عموماً گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ بلا تقسیم وراثت اس کے مال کو خرد برد اور خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر کسی عالم سے معلوم کر کے ہی عمل کریں۔ امید ہے کہ یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یا اللہ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے تمام امور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق بخش، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ گزارش کہ جب آپ اپنے لیے دست دعا دراز کریں، بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کریں تو میرے لیے بھی خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کی دعا فرما دیں، اور خصوصاً میری خواہشات پورا ہونے کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔